الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے، کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ کی زندگی کا وہ حصہ گزشتہ جمعے میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، اور کچھ دن آپ نے اپنی اماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفصیل میں اب بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ گزشتہ جمعے کے اندر مکمل تفصیل اس کی آپ کے سامنے آ چکی ہے. بس یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سیدہ آمنہ نے نور نظر لختی جگر اور دو جہاں کے سردار امام الانبیاء کو حلیمہ کی گود میں دیا. تو حضرت حلیمہ یوں فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء کو دیکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو میں نے یہ کہا کہ میں نے آج تک بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک میری آنکھوں نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں. وقربان جائی امام الانبیاء پر آپ کی اماں آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. آپ کے دادا عبد المطلب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا. شہروں میں گھومتا ہوں، ملکوں میں گھومتا ہوں، آج تک بھی میری نظروں نے ایسا بچہ کبھی بھی نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں آج تک میں نے کبھی بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا او جبریل تو بتا، تو نے ساری دنیا میں تو گھوما ہے،
ساری دنیا کا نظارہ تو نے دیکھا ہے، تو بتا تو نے آج تک ایسا بچہ دیکھا ہے یا نہیں؟ جبریل امین فرماتے ہیں جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، جبریل وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں گھوما، میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے، شمال میں بھی گھوما، جنوب میں بھی گھوما، مشرق میں بھی گھوما، مغرب میں بھی گھوما، آج تک میں نے کبھی بھی پوری کائنات کے اندر ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اور حلیمہ و آمنہ عبد المطلب، اور جبریل تم بحث کیوں کرتے ہو؟ تم دیکھتے ہی کہاں سے جب میں نے آج تک ایسا بچہ بنایا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے آج تک بھی میں نے ایسا بچہ نہیں بنایا، تو پھر تم دیکھتے ہی کہاں سے؟ اور جس سانچے میں میں نے امام الانبیاء کو ڈھالا ہے، جس سانچے میں میں نے امام الانبیاء کو بنایا ہے، امام الانبیاء کو بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا۔ دنیا کے اندر نہ ایسا بچہ کبھی آیا اور نہ قیامت تک کبھی بھی ایسا بچہ آ سکتا ہے۔ جیسی صورت جیسی سیرت کی امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حلیمہ فرماتی ہیں میرا سینہ دودھ سے بالکل خشک ہو گیا تھا، دودھ تھا ہی نہیں، اور جیسے امام الانبیاء کو میں نے گود میں لیا میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، اور جو میرا دوسرا بچہ تھا کئی دن سے وہ بھوکا تھا، رات کو سو بھی نہیں رہا تھا، رات کو پریشان کر رہا تھا، اور جیسے میں نے امام الانبیاء کو میں نے اپنے سینے سے لگایا، ابھی امام الانبیاء کو دنیا میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، یہ پیدائش کا واقعہ ہے، تو میرے سینے میں سرور آ گیا، مجھے سکون مل گیا، مجھے تسکین مل گئی، اور میں اس دو جہاں کی دولت کو لے کر جلدی جلدی بھاگی بھاگی میں اپنے شوہر کے پاس گئی جہاں وہ اونٹنی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں وہاں پر پہنچی تو شوہر نے کہا کہ کچھ ملا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ کچھ کی بات کرتے ہو؟ کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ کہ یتیم بچہ ملا ہے، کہ یتیم نے در یتیم ملا ہے۔ دو جہاں کی دولت ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، اب دیکھنا اس کے برکتوں کے ظہور۔ اور جو ہماری اونٹنی تھی وہ بھی بڑی لاغر، بڑی کمزور، پتلی دبلی تھی، جس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور ہمارے جو ساتھ کے سہیلی تھی ساتھ والی وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی پہلے ہی کہ ہم تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، تم آہستہ آہستہ آتے رہی ہو۔ تو اونٹنی بڑی لاغر، بڑی کمزور تھی، تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے بچے کو بٹھایا، یعنی امام الانبیاء کو اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے حلیمہ سعدیہ بیٹھی، بیچ میں امام الانبیاء کو کر لیا۔ اب اونٹنی کو چلاتے ہیں، اونٹنی نہیں چلتی،
ہر چند کوشش کر لی، اونٹنی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی، پوری کوشش کر لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ٹھہرو، میں سمجھ گئی ہوں یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور میرے شوہر اس کے پیچھے کے آگے تمہاری پشت آ رہی ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، جب تک تم اس کو آگے نہیں بٹھاؤ گے اس وقت تک یہ اونٹنی چل ہی نہیں سکتی، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، پہلے اس کو آگے بٹھاؤ اور بعد میں اونٹنی کو چلاؤ۔ لہذا امام الانبیاء کو سب سے آگے کیا گیا، اور اس کے بعد شوہر بیٹھے، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بیٹھی، تو خدا کی قسم اللہ کے نبی کا آگے بٹھانا ہوا، اونٹنی فوراً چالو پڑ گئی، چلنا شروع کر دیا، اور اتنی تیز رفتار چلی جو ابھی تک بڑی آہستہ آہستہ چلا کرتی تھی، آپ کی سہیلیاں بھی آگے نکل گئی اور بچے بھی لے لے کر کے چلی گئی۔ لہذا امام الانبیاء شہ سوار ہو چکے ہیں، لہذا راستے میں سہیلیوں کو پکڑ لیا، سہیلیوں نے یوں کہا حلیمہ رکو تو صحیح، کیا اونٹنی تم نے بدل لی؟ یہ تو بڑی تیز چلتی ہے، کیا بات ہے؟ تم تو ہم سے پیچھے چلا کرتی تھی، آج تم ہم سے آگے کیسے چل رہی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، میں بھی وہی، میرا شوہر بھی وہی، اونٹنی بھی وہی، بدلی نہیں، بلکہ اس کا سوار بدل گیا۔ امام الانبیاء سوار ہے اس کے اوپر، جو دو جہاں کی دولت، اور جس کی نسبت اونٹنی سے ہو جائے، خدا کی قسم اس کا مقام و مرتبہ کیا ہی ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دل میں سوچ رہی ہے، اب بچے کو کہاں سے کھلاؤں گی، کہاں سے پلاؤں گی، کہاں سے انتظام کروں گی، کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہو حلیمہ تو دل کے اندر کیوں سوچتی ہو، لہذا میں پہلے اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمام انوارات کو، تمام برکات کو، تمام سعادتوں کو حکم دیا، اور برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں میری حلیمہ کے پہنچنے سے پہلے تم اس کے گھر پر ڈیرا ڈال لو۔ برکتوں کو پہلے حکم ہو گیا، چلی جاؤ حلیمہ کے گھر پر، سعادتوں کو پہلے ہی حکم ہو چکا، کہیں کی کمی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی حلیمہ کے گاؤں میں پہنچے، گھر پر پہنچ گئے، فرماتی حلیمہ ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ قید زدہ تھا، قید پڑا ہوا تھا ہمارے قبیلے میں، لیکن خدا کی قسم جب یہ دولت ہمارے گھر میں آئی، برکتوں کے انبار لگ گئے۔ جو بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، اتنا دودھ دیا، حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح طریقے سے اللہ کے نبی کی پرورش فرما رہی ہیں، بہت دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ایک آپ کی بہن بھی تھی شیما، اس سے کہا کہ محمد کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ کا ایک رضائی بھائی بھی تھا، یعنی حلیمہ کا سگا لڑکا، سگا بیٹا، اور ایک محمد رسول اللہ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا دودھ پلایا کرتی تھی اللہ کے نبی کو، آپ داہنی پستان سے دودھ پیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں کبھی بھی میں نے دیکھا
کہ یہ میرا بچہ محمد نے کبھی بھی بائیں پستان کو منہ ہی نہیں لگایا، دائیں پستان سے آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور میں نے اگر کبھی کوشش بھی کی بائیں پستان سے دودھ پلانے کی تو یہ بچہ فوراً منہ ہٹا لیا کرتا تھا۔ یعنی دنیا والوں کو بتا دیا، او دنیا والوں، میں دنیا کے اندر انصاف لے کر کے آ گیا ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ بائیں پستان کا جو دودھ ہے یہ میرا جو دوسرا رضائی بھائی ہے اس کا حق ہے۔ آتی دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں تم کسی کا حق نہ مارنا، حق ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا، بھائی کا حق نہ مارنا، باپ کا حق نہ مارنا، کسی کا بھی حق نہ مارنا، رشتہ دار کا حق نہ مارنا۔ معاتی اللہ کے نبی نے دعوت دے دی، توحید کی دعوت دی، جس طریقے سے تبلیغ کی دعوت دی اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے آتے ہی، ابھی بولتے بھی نہیں ہے، ابھی چند مہینے کی آپ کی عمر شریف ہے، اللہ کے نبی نے آتے ہی دعوت دی، انصاف کی۔ 2 سال کا عرصہ گزرا ہے حلیمہ سعدیہ کے یہاں، 2 سال کا وعدہ تھا، وعدے کے مطابق 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کی والدہ کے پاس لے گئیں، حضرت آمنہ کے پاس، اور حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ 2 جہاں کی دولت واپس کر دوں، لیکن وعدہ تھا، وعدے پر پہنچنا ضروری تھا، لہذا وہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، مکے کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تم میرے اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور پرورش کرو۔ 2 سال کے لیے وہ لے گئے۔ حلیمہ تو چاہیے رہی تھی، حلیمہ کی قسمت، کس کی قسمت ہوگی کہ جو 2 جہاں کی پرورش فرمائے۔ اب تھوڑے سے آپ ہوشیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ اماں، کہ ہاں بیٹا، یہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے دن میں؟ کہ یہ بکری چرانے کے لیے جاتا ہے۔ کہ اچھا، کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جاؤں گا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، یہ نور نظر لگتی جگر امام الانبیاء محبوب کبریا بکری چرانے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ آپ کا جو رضائی بھائی تھا وہ دیکھتا ہے ہم دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے شیر بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، شیر تو بکریوں کو پھاڑتے ہیں، بھیڑیے تو بکریوں کو پھاڑتے ہیں، اور یہ شیر اور بھیڑیے بکریوں کی نگہبانی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم، جن بکریوں کی نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے تو پھر اس کا پہرا تو ہر ایک چیز کو دینا ہی پڑے گا۔ ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اچانک 2 بچے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے گھر پر آئے اور فرمایا حلیمہ، دوڑے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے بھاگے ہوئے آئے، فرمایا کہ آج تو بھائی کو قتل کر دیا کسی نے، یعنی امام الانبیاء، کسی نے قتل کر دیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 2 آدمی آئے، آپ کا سینہ چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ دونوں شوہر بیوی بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے، ڈرتے ہوئے، جا کر کے دیکھا امام الانبیاء بالکل صحیح سالم ایک طرف سہمے ہوئے کھڑے ہیں، اور دونوں نے اپنے سینے سے لگایا کہ بیٹے کیا بات ہے،
امام الانبیاء نے پورا ماجرا سنایا کہ ایسے ایسے دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے نیچے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا آپریشن ہے، سب سے پہلا سینے کو چاک کیا اور پھر میرے دل کو باہر نکالا اور اس کو دھویا، اور دھو کر کوئی چیز میرے اندر رکھی اور کچھ چیز باہر نکالی۔ ڈر گئے دونوں میاں بیوی، کیا ماجرا ہے، یہ کیسا ماجرا ہوا؟ لہذا جلدی سے امام الانبیاء کو واپس گھر پہنچایا آمنہ کے پاس اور پورا ماجرا سنایا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، بالکل نہیں ڈری، دل کے اندر سوچا کہ نہیں، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، کیونکہ برکات تو پہلے آمنہ دیکھ چکی تھی امام الانبیاء کے، جبکہ آپ مادر شکم میں تھے، پہلے آپ دیکھ چکی تھی آپ کی برکات کو۔ بالکل نہیں ڈری، لے لیا۔ اب آپ کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی، اب آپ کی عمر شریف 4 برس کی ہوئی، 2 سال تک پورے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے، حضرت آمنہ کے ساتھ رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ اپنی ودیال مدینہ المنورہ کے اندر ملنے کے لیے گئی، کیونکہ آپ کی میکہ مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پر گئی، وہاں پر کچھ دن رہی، اور وہاں سے اب واپسی ہوئی، مدینے سے مکہ مکرمہ کے لیے اب واپسی ہو رہی ہے۔ تین ساتھ میں ہے، ایک امام الانبیاء ننھی سی جان 6 سال کی عمر شریف آپ کی، اور ایک آپ کی نوکرانی ام ایمن، اور تیسری حضرت آمنہ ساتھ میں ہے۔ ایک مقام پڑتا ہے ابوا نامی جگہ ایک ہے جو مدینہ المنورہ، اور اس مقام سے 2 دن 2 رات کا راستہ پڑتا ہے، یہاں پر یہ مقام ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ننھی سی جان 6 برس کی عمر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، اور بڑی وحشت ناک وہ جگہ ہے۔ وہاں پر حضرت آمنہ کی اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھروں کو لگایا، اور لگانے کے بعد امام الانبیاء نے اپنی اماں کی کمر لگائی۔ سامنے امام الانبیاء بیٹھ گئے، امام الانبیاء اپنی آنکھوں سے اپنی اماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آمنہ امام الانبیاء کو دیکھ رہی ہے، امام الانبیاء اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ ننھی سی جان ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو دلاسا دلانے والا نہیں ہے۔ اس بیابان میں، اس وحشت ناک جگہ میں پریشان ہے۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے، اماں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ جواب نہیں دے پاتی، منہ سے پورے الفاظ نہیں نکل پا رہے ہیں، بولنا بند ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء بھی زاروخی طرح رونے لگے۔ آمنہ کو روتا دیکھ کر آمنہ کا دل بھر آیا، یہ میری ننھی سی جان ہے، یہ 6 برس کی میری جان ہے، اب کون اس کا سہارا بنے گا؟ ایک میں ہی دنیا کے اندر اس کا سہارا بنی ہوئی تھی، اب میں کیا کروں؟ اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہو، میرے بیٹے، دنیا کے اندر جو بھی زندہ آیا ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ضرور ہے۔ اب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گی، اب میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں گی، اور میرے بچے تو صبر کرنا۔ 6 برس کے بچوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں،
کیا عقل ہوتی ہے بچے کو؟ آج پہلی مرتبہ امام الانبیاء اپنی آنکھوں سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. 6 برس کی عمر ہے. لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے, اپنی ماں کے اوپر سوار ہو گئے اور منہ کو چوم چوم کر کہنے لگے, اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ اب میرا کون سارا بنے گا؟ خدا کی قسم حضرت آمنہ کا بولتا بند ہو گیا, الفاظ پورے نہیں نکل رہے ہیں. اور اسی حالت میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب 2 باقی بچے ہیں, ام ایمن اور امام الانبیاء. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ام ایمن نے وہیں پر پہاڑی پر ابوا نامی جگہ پر پتھروں کی قبر بنائی اور وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا. نیچے آ گئی, اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے امام الانبیاء نے ام ایمن سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ لگائی. بھاگ کر سیدھے اپنی ماں کی قبر پر گئے. ام ایمن بھی پیچھے پیچھے دوڑی اور جا کر کے دیکھا. ام ایمن یوں فرماتی ہے, میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء اپنی ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے پڑے ہیں. اور میں نے کان لگائے, امام الانبیاء یوں کہہ رہے تھے, او میری اماں, او میری ماں, تمہیں تو معلوم تھا کہ اس دنیا کے اندر تمہارے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا, تم ہی تھی. تم مجھے کس پر چھوڑ کر چلی گئی؟ اس جہاں کے اندر میرا کوئی نہیں ہے, باپ میرا پہلے ہی چلا گیا. میں نے تم کو دیکھا تھا, میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا. اماں تم تو مجھے جانتی ہو, مجھے کس پر تم چھوڑ کر کے چلی گئی؟ بڑی مشکل سے اٹھایا. ام ایمن نے نبی کو اٹھتے کہ چلو بیٹا, کہ نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, اپنی ماں کی قبر پر رہوں گا. میرا بھائی بھی نہیں ہے, بہن بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ یہ امام الانبیاء کا درد بھرا واقعہ. ابھی آپ کی عمر شریف کے 6 برس کی ہے, زبردستی اٹھایا, چمکارا اور ساتھ میں لے کر آئے آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا اللہ کے نبی کو. ابھی 6 برس کی عمر ہے. اور خدا کی قسم یہی واقعہ پھر دوبارہ 57 سال بعد پھر لوٹ کر آیا. بس یہ واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. 57 سال بعد میرے نبی کا پھر یہاں پر گزر ہوتا ہے, اور آج آپ کے ساتھ 40 یا 50 ہزار طلبہ, وہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے. کتنا؟ 40 یا 50 ہزار کا مجمع صحابہ اکرام کا ہے. اور اسی ابوا نامی جگہ کی طرف آپ کا گزر ہوا. اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی فوراً ماں کی قبر کی طرف کو موڑ لی, ماں کی قبر کی طرف کو موڑ لی, اور ساتھ میں صحابہ پروانے کی طرح بھاگے پھرا کرتے تھے. وہ کب ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے؟ سارے کے سارے صحابہ کا مجمع, 50,000 کا صحابہ کا مجمع پیچھے پیچھے ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء اس طریقے سے گھٹنوں میں اپنے مبارک کو لے لیا, اور آپ زاروں قطار رو رہے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اتنے روئے, خدا کی قسم اس دن یہ چشم فلک بھی روئی ہوگی, اور اس وقت کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے, اس وقت کے درخت بھی رو رہے ہوں گے. خدا کی قسم ہم نے ایسا دیکھا کہ ان آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک پوری تر ہو گئی, اور آپ کی عمر شریف آج 63 برس کی ہو چکی ہے. آپ آخری حج کے لیے جا رہے ہیں, احرام بھی آپ کا پورا آنسوؤں میں تر ہو گیا.
اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے اگر میری ماں دنیا کے اندر زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہوا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوا ہوتا، اور میری ماں مجھے کہتی محمد، میں نماز کو توڑ دیتا اور اپنی اماں سے کہتا اماں خدا کی قسم یہ تم لوگوں سے پوچھو جن کی ماں آج دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، ماں کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو یہیں سے انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ 6 برس کی عمر تک آپ کے سامنے میں نے پیارے نبی کی سیرت کو بیان کیا، آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔